الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ضوا، عین، غائن، فا، قاف، قاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، حمزہ، یا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی سیڑھی ہے یہ قاعدہ۔ اس قاعدے کا نام ہے یسرنا القرآن۔ دوستو یہ قاعدہ آپ کو سب سے زیادہ پڑھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جس طرح سے انگلش کو پڑھنے کے لیے ہماری سب سے پہلی سیڑھی ABCD وغیرہ ہوتی ہے، یا ہندی کو پڑھنے کے لیے ہماری سب سے پہلی سیڑھی چھوٹا آ سے انار اور کا سے کبوتر وغیرہ ہوتا ہے، سیم اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے یہ قاعدہ ہوتا ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے یسرنا القرآن۔ دوستو یہ قاعدہ آپ کو اسلامک بک ڈپو پر بہت ہی آسانی سے مل جائے گا۔ دوستو اگر آپ کو اس قاعدے کا نام یسرنا القرآن یاد نہیں رہتا ہے تو آپ اس کا فوٹو بھی دکھا کر بہت ہی آسانی سے اسلامک بک ڈپو سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو الف سے لے کے یا تک کے جو حرف ہیں ان کو تختی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو پیج کھولنے کے بعد یہ تختی دکھائی دے گی، لیکن تختی سے پہلے آپ کو نقطے کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم الف سے لے کے یا تک کی تختی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور یاد کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نقطے کی پہچان بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ بندی یہاں سے لے کے یہاں تک کی دیکھ رہے ہیں، ان ساری بندیوں کو نقطے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ دو نقطے ہیں، یہ تین نقطے ہیں، یہ ایک اوپر ایک نیچے، اور یہ دو اوپر دو نیچے، اور یہ تین نقطے اوپر۔ تو نقطے کی شکلیں یہ ہوتی ہیں، نقطے انہیں ہی کہا جاتا ہے، اور اتنی طرح کے نقطے ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم تختی کی۔ الف سے لے کے یا تک کے جو حرف ہیں ان کو تختی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدے کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، سیم اسی طرح سے قاعدے کو بھی جتنی بار ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیا ہوتا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر سے دہرائیے میرے ساتھ ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پورا ملا کر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے دہرا رہے ہیں، سنیے گا غور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شروع سے لے کے سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، قاعدے کو پڑھنے سے پہلے یا قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے الف۔ الف الف کی پہچان یہ ہے کہ یہ ون کی طرح دکھتا ہے اور اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے با۔ با با کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تا۔ تا تا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ ہے سا۔ سا سا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے، با، تا اور سا تینوں حرف دکھنے میں سیم ہیں، لیکن نقطے کی وجہ سے پڑھا اور لکھا الگ الگ جائے گا۔ جیسے با ہے تو ایک نقطہ نیچے ہے، تا ہے تو دو نقطے اوپر ہیں، اور سا ہے تو تین نقطے اوپر ہیں۔ حروف سیم ہیں لیکن نقطے کی وجہ سے ان کو لکھا اور پڑھا الگ الگ جائے گا۔ یہ ہے جیم۔ جیم
جیم کی پہچان یہ ہے کہ جیم کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے ہا۔ ہا ہا کی پہچان یہ ہے کہ ہا ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور اس کو حلق سے پڑھا جاتا ہے، ہا۔ یہ ہے خا۔ خا خا کی پہچان یہ ہے کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیم، ہا اور خا تینوں حرف دکھنے میں سیم ہیں، لیکن نقطے کی وجہ سے ان کو پڑھا اور لکھا الگ الگ جائے گا۔ جیسے جیم ہے تو پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہے، ہا ہے تو خالی ہے، اور خا ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ ہے دال۔ دال دال کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور یہ اس طرح سے مڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے زال۔ زال زال کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ دونوں حرف دیکھنے میں ہی سیم ہیں، لیکن نقطے کی وجہ سے یہ دال ہے اور یہ زال ہے، یہ ہے را۔ را را کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے زا۔ زا زا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے سین۔ سین سین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے شین۔ شین شین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں حرف دکھنے میں سیم ہیں، جبکہ سین خالی ہے اور شین کے اوپر تین نقطے ہیں، تو نقطوں کی وجہ سے ہی ہم حرف کی پہچان کر پاتے ہیں کہ کون سا حرف کیسا ہے۔ یہ ہے سواد۔ سواد سواد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، یہ ہے زواد۔ زواد زواد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سواد خالی ہوتا ہے اور زواد اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ دونوں حرف دکھنے میں سیم ہیں، یہ ہے طوا۔ طوا طوا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، یہ ہے زوا۔ زوا زوا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، دونوں حرف دکھنے میں سیم ہیں، لیکن نقطے کی وجہ سے یہ طوا ہے جو ہمیشہ خالی رہتا ہے اور یہ زوا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، یہ ہے عین۔ عین عین کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے غائن۔ غائن غائن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دونوں حرف دکھنے میں سیم ہیں، لیکن نقطے کی وجہ سے ان کو پڑھا اور لکھا الگ الگ جائے گا۔ جیسے عین ہے تو خالی ہے اور غائن ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ ہے فا۔ فا فا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے قاف۔ قاف قاف کو حلق سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یہ بھی کاف ہے لیکن اس کو سادہ کاف پڑھیں گے، حلق سے نہیں پڑھیں گے، اس کو حلق سے پڑھا جاتا ہے اور اس کو بغیر حلق کے پڑھا جاتا ہے کاف۔ کاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے لام۔ لام لام کی پہچان یہ ہے کہ لام ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے میم۔ میم میم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، یہ ہے نون۔ نون نون کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے واو۔ واو واو کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، یہ ہے ہا۔ ہا ہا کی پہچان یہ ہے کہ یہ دو طرح کے ہا دکھتے ہیں، یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، ان کے اوپر نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر دو طرح کے ہا دکھائے گئے ہیں، جبکہ ہا کئی طرح کے ہوتے ہیں۔
یہ ہے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ عین کی طرح دکھتا ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عین نیچے سے زیادہ گھوما ہوا ہوتا ہے، جبکہ حمزہ صرف آدھا ہی دکھتا ہے عین کے مقابلے۔ یہ ہے یا، یا، یا کی پہچان یہ ہے کہ یہ گھوما ہوا ہوتا ہے، اور ایک یا یہ بھی ہوتا ہے جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی یا ہیں، لیکن آپ کو ابھی فی الحال میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دو طرح کے یا ہوتے ہیں، ان کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ لکھنے کے ٹائم پہ ان کو لکھا الگ الگ جگہ پر الگ الگ طرح سے جاتا ہے کہ کون سا یا کہاں پر آتا ہے۔ تو دوستو اب میں آپ کو الف سے لے کے یا تک کی یہ سارے حرف کو ایک بار اور پڑھ کر بتا دیتا ہوں، تاکہ یہ آپ کی کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ضا، عین، غائن، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، حمزہ، یا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق الف سے لے کے یا تک کا۔ امید ہے کہ آپ کو الف سے لے کے یا تک کے سارے حرف سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ریورس کر کے تب تک دیکھیں جب تک آپ کو یہ سبق یاد نہیں ہو جاتا۔ اس ویڈیو کو ایسے دوستوں تک بھی شیئر ضرور کر دیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ ہاں ان کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ دوستو اسلام کی باتیں سننا، سمجھنا اور سن سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔